گرامی قدر آئیدہ پروگرام حسان قرات و نات کونسل جرین سیالکوٹ زیر تمام قبلہ حافظ محمد اکبر صاحب مجددی جس مدرسے دے اندر آپ نے حفظ کیتا اس مدرسے دے زیر اہتمام دے پروگرام میں حضور دا حسن کہیے سبحان اللہ سرکار دا حسن کیسا آزم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب حضور دا حسن دیکھے نا قلم اٹھایا آپ لکھ دے کہ تو حجے میرا محبوب نہیں دٹھا جنہوں ویک کے چاند شرماوے کہیے سبحان اللہ ادھی راتی دن چڑھ یوتا سونا مختو نقاب ہٹارے بجلی ڈرنی لش نہ مارے متبیت بھی ہو جارے آزم ایڈا سونا ماہی سانو گدرے نظر نہ آوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو گدرے نظر نہ آوے دعوت خطاب پیر طریقت حضرت علامہ ابن علامہ حافظ قاری محمد زبیر نقشبندی صاحب مجددی چشتی قادری استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد لجپال کی آمد سرکار کی آمد ذرا اونچا بولو ذرا اونچا بولو ذرا مل کر بولو سرکار کی آمد لجپال کی آمد آقا کی آمد حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر نقشبندی سبحان اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ایک کو کم کر دیں میرے پاس ساتھ سمجھ رہے آواز سیٹ کر دیں ایک کو کم کر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر سبحان الله سبحان الله سبحان الله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت سے بآواز بلند آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين
حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاحتشام، اسٹیج کی رونق، حفاظ کرام و قرۂ اعظام، نعت خوانان شیر لسان اور مقتدر علماء کرام، آپ تمامی احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اپنے آقا امام الانبیاء امام الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و شوق کو سلامت با کرامت فرمائے۔ حقیقت یہ ہے، یہ ایک ایسی پاکیزہ اور مبارک محفل ہے کہ جو بدبخت ہوتا ہے ایسی محافل میں آتا نہیں، اور جو آ جاتا ہے پھر وہ بدبخت رہتا نہیں۔ آپ لذت کام و دہن چھوڑ کر، چائے کا ماحول چھوڑ کر، آرام کا ماحول چھوڑ کر، بیوی بچوں کا ماحول چھوڑ کر، ہر کام کو جھٹکا دے کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سماعت کرنے کے لیے یہاں آ گئے ہیں، تو یہ آپ کے ایمان کی ایک دلیل تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا یہاں آنا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں صاحب خانہ، میزبان محفل، محبی و مخلصی و عزیزی جناب حافظ محمد اکبر مجددی نقشبندی صاحب، جنہوں نے اپنے کریم اور لجپال آقا امام الانبیاء امام الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی قلبی محبتوں، ارادتوں، عقیدتوں، چاہتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا، مجھے اور آپ کو مدعو کیا، ہمیں ذکر مصطفیٰ اور ذکر آل مصطفیٰ اور ذکر خدا سننے سنانے کا موقع فراہم کیا، اور اس انداز سے ہمیں اپنے اپنے خالی دامنوں کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کرنے کا موقع عنایت کیا۔ ایسی پاکیزہ محافل میں آنے والا خود آتا نہیں، وہی آتا ہے جسے بلایا جاتا ہے۔ مجھے قسم ہے تیری اے رونق بزم، خود آیا نہیں لایا گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے خیال میں آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے سبحان اللہ نہیں کہنی، سبحان اللہ، اور میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے سبحان اللہ کہلوانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ میرے پیشرو نعت خوانان خوبصورت انداز و آواز سے آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ ہر گلے را رنگ و بو دیگر است، ہر پھول کی خوشبو جدا تھی، بے شک، اور ہر پھول کی خوشبو خوبصورت تھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک ثنا خان پڑھ رہا تھا، یمنی با ایمان ہو گیا، انگلی دا کمال ویکھ گیا۔ آپ نے سنا تھا؟ جنہوں نے سنا ہاتھ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ ہیں صاحب ذوق، لیکن تھوڑی ٹھنڈک ہے نا، اس وجہ سے تھوڑی سستی ہو گئی، لیکن عشق مصطفیٰ کی گرمی پیدا کرو تاکہ اس ظاہری ٹھنڈک کا احساس ختم ہو جائے۔ یمنی با ایمان ہو گیا، انگلی دا کمال ویکھ گیا۔ میں نے سوچا کچھ اور تھا، لیکن اس شعر سے مجھے تقریر کی راہ ملی ہے۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔
یمنی با ایمان ہو گیا انگلی دا کمال دیکھ کے میری آج کی تقریر میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہوگی، عظمت ہوگی، شوکت ہوگی، یعنی حضور کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جائے گا۔ حضور کے دست مبارک کی انگشت شہادت میں کمال کیا ہے؟ حضور کے دست مبارک کی انگشت شہادت میں کمال کیا ہے؟ یمنی با ایمان ہو گیا انگلی دا کمال ویکھ کے۔ میں نے جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، 27واں سپارہ اور سورہ قمر اس کی پہلی آیت شریفہ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ کہو سبحان اللہ۔ اگر آپ قرآن پاک سن کے بھی سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو کب کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ نہیں، ایک آدمی کے بات نہیں، آپ تو ماشاءاللہ باذوق ہیں۔ میں چاہتا ہوں سارے آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو جائیں تاکہ یہ جو تھوڑا سا سفر ہے نا اس کو مل کے طے کریں۔ اب تقریر تو میں نے کرنی ہے، لیکن اگر آپ اپنے بیٹھنے کا، جاگنے کا، ولولے کا، جذبے کا ثبوت دیں گے نا تو میں کم از کم یہ محسوس کروں گا آپ جاگ کے محبت سے، ذوق سے، طلب سے سن رہے ہیں۔ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ خالق کائنات نے فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ یہ ہے اس کا سادہ سا ترجمہ۔ اب دیکھیے اس کا شان نزول کیا ہے، اس آیت شریفہ کا شان نزول کیا ہے۔ اس کے شان نزول کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں شان نزول بیان کرنے کے حوالہ سے۔ کون راوی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور کے بڑے جلیل القدر، چہیتے، لاڈلے، پیارے اور محبوب صحابی، اور صحابہ میں سے بہت بڑے عالم تھے۔ صحابی تو تھے، صحابی ہونا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ کوئی عبادت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے، مشقت کر کے، منازل سلوک طے کر کے صحابی کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ صحابی ہونا بہت بڑا مقام ہے، لیکن صحابی رسول بھی ہو، مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا بھی ہو، مصطفیٰ کی سنگت و صحبت اٹھانے والا بھی ہو، مصطفیٰ کے روح والدعا کا نظارہ کرنے والا بھی ہو، اور علامہ بھی ہو، فہامہ بھی ہو، یہ شان پر شان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت بڑے عالم، بڑے علامہ تھے، فہامہ تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، لیکن جتنے پڑھے لکھے زیادہ تھے اتنا ہی آقا کا ادب بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ جو ادب کرتا ہے دراصل ملتا ہی اسے ہے، دراصل اسے ملتا ہے جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ادب کرتا ہے۔ اور اگر کوئی ادب نہ کرے استاد کا، کوئی ادب نہ کرے مرشد کا، وہ جتنا مرضی قابل ہو وہ نالائق ہوتا ہے۔ لائق وہی ہوتا ہے، ذہین وہی ہوتا ہے، فتین وہی ہوتا ہے جو اپنے مرشد کا، استاد کا، باپ کا، بڑوں کا ادب اور احترام کرتا ہو۔ پڑھے لکھے تھے، صحابی رسول تھے، مگر باوجود ان اوصاف کے ان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ اپنے آقا یعنی میرے اور آپ کے کریم اور لجپال آقا امام الانبیاء کا نہایت ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ ادب کا عالم کیا تھا؟ تعظیم مصطفیٰ کا عالم کیا تھا؟ توقیر مصطفیٰ کا عالم کیا تھا؟ کہ ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہتے اور حضور کا شان نبوت سے مسجد میں تشریف لاتے، تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جب حضور اپنے جوڑے اتارتے، نالین اتارتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جوڑوں کو اٹھاتے، سینے کے ساتھ لگا دیتے، کبھی سر پہ رکھتے۔ مدینہ کے گلی کوچوں میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نالین مبارک اٹھا کے پہلے سینے پہ لگاتے، پھر سر پہ رکھتے، اور بڑے جناب روب کے ساتھ
اور بڑے جناب فخر کے ساتھ اور بڑی جناب خوشی کے ساتھ اور بڑی جناب مسرت کے ساتھ اور بڑے جناب انبساط کے ساتھ چلتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ تمہیں تو سر پر جوتا نظر آ رہا ہے مگر تمہیں پتہ ہی کیا ہے، یہ تو نالین میرے آقا کے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو ہاں پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضور کے نالین مبارک اٹھاتے بھی تھے، سینے کے ساتھ لگاتے بھی تھے، سر پر چڑھاتے بھی تھے، اور حضور کا عصا مبارک وہ بھی تھام لیا کرتے تھے۔ خدمت اس انداز سے کی، اس انداز سے کی، اس انداز سے کہ صحابہ کے مابین معروف ہو گئے عبداللہ ابن مسعود سے نہیں، صاحب النعلین والعصا کے لقب سے۔ صاحب النعلین والعصا یعنی یہ وہ شخصیت ہے جس کے پاس حضور کے نالین بھی ہیں اور حضور کا عصا مبارک بھی ہے۔ جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہے۔ صاحب النعلین والعصا کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، کیونکہ پڑھے لکھے تھے، علم بہت زیادہ رکھتے تھے اور صحابہ کے اندر ایک بڑا منفرد اور ممتاز مقام رکھتے تھے۔ تو جب نماز کا وقت آتا، کسی بھی نماز کا وقت آتا، حضور مصلی امامت میں کھڑے ہو جاتے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے، پہلی صف کے اندر، پہلی صف میں بالکل حضور کے پیچھے کون کھڑا ہوتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا چونکہ یہ پڑھے لکھے تھے، عالم تھے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مذہب کی جو احادیث لی اور جن جن احادیث سے استدلال کیا، ان احادیث کے مروی یعنی راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقہ حنفی کے اندر جو احادیث ہیں ان کے راوی کون ہیں؟ زیادہ تر راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ چونکہ وہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضور کی معیت میں رہتے تھے، حضور کی سنگت میں رہتے تھے، حضور کی صحبت اٹھایا کرتے تھے، حضور کی مجلس اختیار کیا کرتے تھے، اور صاحب النعلین والعصا کے لقب سے معروف اور مشہور تھے۔ اس وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے مروی حدیثوں سے مسائل اخذ کیے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب جو میں حدیث سنانے لگا ہوں، یعنی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند شق ہو گیا۔ اب اس کا شان نزول سماعت کیجئے۔ اس کا شان نزول بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ میری ابتدائی گفتگو تھوڑی مشکل ہے، انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد بالکل آسان ہو جائے گی۔ آپ توجہ سے سماعت کریں گے، اگلا مضمون خود بخود آپ کے ذہنوں میں اترتا چلا جائے گا۔ ایمان کو جلا حاصل ہوگی اور ایمان کو تازگی حاصل ہوگی۔ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی آقا کو کیا کیا مقام عطا کیا۔ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مینا کے اندر ہم حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، منافقین مکہ بھی تھے، کفار مکہ بھی تھے۔ رات کا وقت تھا، مطلع بڑا صاف تھا، ستارے نظر آ رہے تھے، چاند چمک رہا تھا، نہ صرف خود چمک رہا تھا، ستاروں کو دمکا رہا تھا، عالم کو جگمگا رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ بعض کافر مشرکین مکہ حضور سے کہتے ہیں، اے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تم اللہ کے سچے نبی ہو، سچے رسول ہو، تو کوئی نشانی دکھاؤ، اور نشانی یہ دکھاؤ، دیکھو چاند چمک رہا ہے، اسے اشارہ کرو اپنی انگلی سے اور چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہ مطالبہ کس کا تھا؟ مشرکین مکہ کا، منافقین مکہ کا، کفار مکہ کا۔ سارے مجتمع تھے،
اس ارادے کے اندر، لیکن انہوں نے آگے لگایا ابو جہل کو۔ ابو جہل کہنے لگا اے محمد اس چاند کو توڑ دو، چاند توڑ کے دکھاؤ، پہلے توڑو پھر جوڑو۔ کریم آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب مشرکین مکہ نے حضور سے تقاضا کیا کہ اس چمکتے ہوئے چاند کو اشارہ کرو، اس کو توڑو پھر جوڑو، تو حضور پوری رغبت کے ساتھ مسکرائے۔ ایک ہوتا ہے ویسے مسکرانا، ایک ہوتا ہے ذوق سے شوق سے رغبت کے ساتھ مسکرانا۔ علماء فرماتے ہیں حضور مسکرائے رغبت کے ساتھ، اس لیے کہ اب چونکہ تم لوگوں نے مطالبہ کر لیا ہے اور تمہارا مطالبہ میں محمد پورا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس چاند کو توڑو اور پھر جوڑو۔ سرکار نے فرمایا ان فعلتم تؤمنون، اگر تمہارے اس مطالبے کو پورا کر دیا جائے، چاند کو توڑ کر پھر جوڑ دیا جائے، تمہاری اس مرضی کو پورا کر دیا جائے تو بتاؤ ایمان لے آؤ گے؟ کہا نؤمن، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ وہی ابو جہل تھا جس نے اس سے پہلے بھی آزمایا، ہاتھ میں کنکر لے لیے 6۔ کتنے کنکر تھے؟ اور بولو کتنے تھے؟ ابو جہل کے ہاتھ میں سنگریزے کتنے تھے؟ 6 سنگریزے لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، کہنے لگا اے محمد بتانا میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اگر بتا دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اچھا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو کچھ تیری مٹھی کے اندر ہے وہ بتائے ہم کون ہیں؟ کہنے لگا یہ تو بڑی بات ہے۔ سرکار نے نگاہ نبوت کی ابو جہل کی مٹھی پر، اور مٹھی کے اندر کیا تھا؟ سنگریزے تھے، کنکر تھے، پتھر کے چھوٹے چھوٹے پیس تھے۔ جب حضور کی نگاہ پڑی تو سب سے پہلے اللہ نے ان سنگریزوں کو زندگی عطا کی۔ نقیبے محفل کدھر گئے ہیں بھائی؟ ادھر آؤ سامنے، آپ پیچھے بیٹھ کے سو رہے ہیں، ادھر آؤ سامنے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ابو جہل کی مٹھی میں کیا تھا؟ سنگریزے تھے۔ سرکار نے نگاہ نبوت ڈالی، سب سے پہلے اللہ نے ان پتھروں کو زندگی عطا کی۔ زندگی جب مل گئی پھر ان پتھروں کو شعور ملا، جب انہیں شعور ملا پھر انہیں جناب زبان ملی، جب زبان ملی پھر مصطفیٰ کی پہچان ہوئی، جب پہچان ہو گئی قوت گویائی دی گئی، جب قوت گویائی مل گئی تو وہ جو پتھر تھے سنگریزے تھے وہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدک و رسولک۔ پھر ان سنگریزوں نے کلمہ پڑھا یا رسول اللہ۔ سنگریزوں کو زندگی بھی ملی، شعور بھی ملا، ادراک بھی ملا، فہم بھی ملا، سمجھ بھی آئی، عقل بھی آئی، زبان بھی ملی، قوت بھی ملی، پہچان بھی ملی۔ جب ساری چیزیں مل گئیں تو پتھر بولے میرے آقا کی رسالت کا اعلان کرنے لگے۔ ابو جہل نے جب یہ دیکھا نا تو کہنے لگا اوہو محمد تو بڑا جادوگر، نقل کفر نباشر۔ یہی وہ ابو جہل مینا کے مقام پر صحابہ کی موجودگی میں، مشرکین مکہ کی موجودگی میں میرے آقا سے کہتا ہے اس چاند کو پہلے توڑو پھر جوڑو۔ فرمایا ان فعلتم تؤمنون، اگر مطالبہ پورا کر دوں ایمان لے آؤ گے؟ قالوا نؤمن، کہنے لگے ہاں ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے جناب اپنے دست مبارک کو اٹھایا، پھر انگشت شہادت کو جدا کیا، پھر چمکتے چاند کو ایسے کیا نا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ جبل نور کی دائیں طرف، دوسرا حصہ جبل نور کے بائیں جانب۔ اپنوں نے دیکھا، بیگانوں نے دیکھا، چھوٹوں نے دیکھا، بڑوں نے دیکھا، مردوں نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا، ماننے والوں نے دیکھا، انکار کرنے والوں نے دیکھا۔ ابھی چاند چمک رہا تھا، نصر چمک رہا تھا، ستاروں کو چمکا رہا تھا، عالم کو جگمگا رہا تھا۔ اس چاند کو کیا ہو گیا؟ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ابھی وہ اسی اضطراب میں تھے، اسی کشمکش میں تھے، اسی تذبذب میں تھے کہ مصطفیٰ نے بارے دیگر اس چاند کو اشارہ کیا، وہ جناب پھر جڑ گیا۔ شاعر کی روح تڑپی،
شاعر کہنے لگا اے چاند کو توڑ کر پھر جوڑنے والے آجا. سبحان اللہ وہی کہے گا جسے سمجھ آئے. اے چاند کو توڑ کر پھر جوڑنے والے آجا کہ ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے. ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں. کام بنتا ہے میرا تیرا بگڑتا کیا ہے. ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں. تمہاری راہ پہ قربان دل و جگر ساکی. ادھر بھی ایک محبت بری نظر ساکی. گر اور کچھ نہیں اتنا کرم تو کر ساکی کہ ہماری اس بستی کی جانب سے بھی ذرا گزر ساکی کہ تمہیں تو اجڑے ہووں کو بسانا آتا. اے چاند کو توڑ کر پھر جوڑنے والے آجا ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں. سرکار نے چاند کو پہلے توڑا پھر جوڑا. جب چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد چھوٹ گیا اللہ کا قرآن نازل ہو گیا. فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. لوگوں قیامت قریب آ گئی چاند شب ہو گیا. اچھا ابو جہل کیا جانتا تھا؟ اسے خبر ہی کیا تھی کہ میں محمد سے مطالبہ کر رہا ہوں اس چاند کو توڑو پھر جوڑو. اسے خبر ہی کیا تھی کہ یہ جو چاند ہے یہ تو میرے آقا مصطفیٰ کا کھلونا ہے. میرے آقا مصطفیٰ کا کھلونا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے سنو. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چھوٹی سی عمر کے لحاظ سے چھوٹی سی عمر اور حضور جھولے میں پنگوڑے میں جھولا لے رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ پنگوڑے میں جھولا لے رہے تھے. بچے پنگوڑوں میں جھولا لیتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جناب. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں پنگوڑے میں جھولا لے رہے تھے. رات کا وقت تھا مطلع تب بھی صاف تھا. چاند پورے جوبن پر تھا. پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. حضور کے دست مبارک کی انگشت شہادت غیر ارادی طور پر ادھر اٹھتی ہے چاند جھک جاتا ہے. انگلی مبارک ادھر اٹھتی ہے چاند ادھر جھک جاتا ہے. بھئی جدھر انگلی مصطفیٰ کا چاند اشارہ پاتا ادھر جھک جاتا. امام اہل سنت امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح تڑپی. پھر آپ اپنے مقام سے بولے. کیا بولے؟ فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. چاند تو مصطفیٰ کا کھلونا تھا. حضور کی انگشت شہادت غیر ارادی طور پر جدھر اٹھتی چاند ادھر جھک جاتا. یہ چاند تو مصطفیٰ کا نوری کھلونا تھا. ابو جہل کو بلا خبر کیا تھی کہ جس چاند کے توڑنے کو میں تقاضا کر رہا ہوں یہ تو مصطفیٰ کا کھلونا ہے. گویا چاند تو انتظار کر رہا تھا بارے دیگر پھر جناب انگلی مصطفیٰ کا اشارہ ہو اور میں سرکار کے قدموں میں جا کے یمنی با ایمان ہو گیا. مصطفیٰ دا انگلی دا کمال وے کے. اب مصطفیٰ دا کمال وے کے بھی بند ہے لیکن جو شاعر نے کہا وہ یہی ہے یمنی با ایمان ہو گیا انگلی دا کمال. اب پنجابی دا شعر میرے نال پڑھو والا تو ہوندہ ہے کہ نہیں یمنی با قسم توڑو یار بولو. حافظ اکبر صاحب نے لنگر کا انتظام کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. بھئی لنگر کا انتظام ہے آپ جاگنے کا ثبوت دیں. محبت سے بیٹھے تو ہے نا تو ذرا بولو تاکہ ثواب میں اضافہ ہو جائے. یمنی با ایمان ہو گیا انگلی دا کمال میں. سبحان اللہ.
یہ ساری طاقتیں مصطفیٰ کے لیے، یہ زمین و زمان مصطفیٰ کے لیے، یہ شمال و جنوب مصطفیٰ کے لیے، یہ مشارق و مغارب مصطفیٰ کے لیے، یہ شجر و حجر مصطفیٰ کے لیے، یہ بار و بر مصطفیٰ کے لیے، یہ خشک و تر مصطفیٰ کے لیے، یہ برگ و صبر مصطفیٰ کے لیے، یہ جن و بشر مصطفیٰ کے لیے، ساری کائنات جب مصطفیٰ کے لیے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے۔ آپ نے کہنا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، سارے بولو زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا بنے دو جہاں، دہن میں زبان بدن میں جا، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اب ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ یمنی با ایمان ہو گیا، انگلی دا کمال میں۔ اچھا ابھی آپ نے سنا کہ حضور نے انگشت شہادت سے چاند کو اشارہ کیا اور چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو مولانا چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک جبل نور کی اس طرف ایک اس طرف۔ پھر سب نے ملاحظہ کیا اور مشاہدہ کیا اور جائزہ لیا اور معائنہ کیا اور دیکھا کہ چاند چمک رہا تھا، دو حصوں میں کیسے تقسیم ہو گیا؟ بھلا کسی خبر ہی کیا تھی کہ مصطفیٰ کا اشارہ پا کے دو حصوں میں تقسیم ہو رہا۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی رضا بڑی محبوب ہے۔ کیوں حضور نے چاہا نا اس چاند کو توڑ دوں، ادھر مصطفیٰ نے چاہا ادھر اللہ نے کر دکھایا۔ تو حضور کی مرضی اللہ کو بڑی پسند ہے، محبوب ہے۔